بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن انہیں زمین پر بھی اتارا گیا، اور یاد رکھو قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اسلام میں نیت کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ اگر میاں بیوی کا مقصد صرف جسمانی خواہش نہ ہو کر ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہو، محبت بڑھانا ہو اور نیک اولاد کی خواہش ہو، تو وہی رشتہ عبادت میں بدل جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا خاص وقت آتا ہے جب دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اگر میاں بیوی اللہ کی رضا کے لیے پیار سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اس کے بعد کی جانے والی دعا اور زیادہ اثر رکھتی ہے۔ مگر اگر تمہارا شوہر جمعہ کی رات تمہارے قریب نہ آئے، تمہیں وہ لمحہ نہ دے جس کا تمہیں دل سے انتظار ہوتا ہے، تو سمجھ لو وہ دن دور نہیں جب دلوں سے محبت بھی ٹھنڈی پڑنے لگی، رزق میں بھی رکاوٹ آ جائے گی اور زندگی سے لذت ختم ہونے لگے گی۔ یاد رکھو، جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں، یہ صرف چھٹی کا دن نہیں ہے۔ اس دن آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں اور زمین پر اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جو شاید کسی نے آج تک تمہیں نہیں بتایا، مگر آج وہ پردہ اٹھنے والا ہے جو تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو بات میں آج تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ تمہارے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ہم بستری کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اور جمعہ کے دن غسل کو بہت پسندیدہ کہا گیا ہے۔ اس طرح انسان صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام میں نکاح اور جسمانی رشتے کو صرف خواہش نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی رشتے کے طور پر بھی بہت اہم مانا گیا ہے۔ اور جمعہ کا دن تو ویسے ہی برکتوں اور فضیلتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ جب میاں بیوی جمعہ کے دن ایک جائز رشتہ نبھاتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ نیچے ایسے ہی کچھ فائدے بتائے جا رہے ہیں جو اس عمل سے مل سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جسے دل سے چاہتے ہیں وہی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا نصیب ہے، مگر اللہ ہم سے کہیں بہتر جانتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہمارے نصیب سے نکال دیتا ہے تاکہ ہمیں اس سے بہتر عطا کر سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بہترین فرمان ہے، اگر تمہیں کسی چیز سے محروم کیا گیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں سزا ملی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں کسی فتنے سے بچا لیا ہو۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جس میں اگر کوئی شخص دعا کرے تو اللہ اسے ہرگز نامنظور نہیں کرتا، بشرطے وہ دعا گناہ یا رشتے توڑنے والی نہ ہو۔ مگر افسوس، ہم اسی دن کو نیند، غفلت اور دنیا کی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جمعہ کا دن صرف ایک فرض نماز نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے ایک اتحادی تربیت اور روحانی غذا ہے۔ جب مسلمان ایک صف میں ایک امام کے پیچھے ایک ہی وقت میں کھڑے ہوتے ہیں تو دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ منظر بتا دیتا ہے کہ اسلام میں فرض ادائیگی ہی نہیں بلکہ ایکتا اور محبت کی تعلیم بھی ہے۔ یہ کہانی ہے احمد اور عائشہ کی، ایک ایسا خوبصورت جوڑا جس کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا، دن بیتے گئے، ذمہ داریاں بڑھتی گئی اور ان کے درمیان فاصلے بھی بڑھتے چلے گئے۔ بات چیت کم ہوتی گئی، محبت مدھم پڑ گئی اور جسمانی رشتہ تو جیسے ختم ہی ہو گیا تھا۔ عائشہ ہر رات خاموشی سے سونے کی کوشش کرتی، مگر دل میں ایک کسک ہمیشہ رہتی۔ احمد بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، مگر اپنے جذبات کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ دونوں اپنی تکلیفیں اللہ سے تو کہتے، مگر ایک دوسرے سے کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ پھر ایک دن جمعہ آیا، عائشہ نے صبح سویرے گھر کو سجایا، عطر لگایا اور بڑی نرمی سے احمد سے بات کی۔ اس نے کہا، احمد، کیوں نہ آج ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں؟ کیا ہم پھر سے ایک دوسرے سے محبت سے جڑ سکتے ہیں؟ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، عائشہ، میں روز اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیں پھر وہی محبت مل جائے جو ہماری شادی کی شروعات میں تھی۔
اس جمعہ کی رات دونوں نے محبت، رحمت اور اللہ کے